آپ سب کو معلوم ہے کن وجوہات کی بنیاد پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک نئی شروعات ہے، ایک نئی شرارت ہے عدلیہ میں ایک ایسی آواز کو خاموش کرنے کی جو حق اور سچ کی روایت کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ اور میں پھر کہوں گا کہ ریاست اس بات کی قطعی طور پہ اجازت نہیں دی جائے گی اور قانون اپنی پوری قوت کے ساتھ حرکت میں آئے گا۔ چیف جسٹس کے خلاف فتوے پر قانون حرکت میں آئے گا، ریاست قطعی کے فتوے برداشت نہیں کرے گی۔ حکومت کا سوشل میڈیا پر اکسانے والی پوسٹوں پر سخت ایکشن کا اعلان۔ خواجہ آصف بولے، وضاحت کے باوجود جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، چیف جسٹس کو دھمکی بغاوت ہے، خون خرابے کی سازش ہو رہی ہے، نئی شرارت عدلیہ کو خاموش کرنے کے لیے ہے۔ احسن اقبال نے کہا، سزا و جزا کا اختیار صرف عدلیہ کے پاس ہے، کسی جتھے یا گروہ کو حق حاصل نہیں۔ جید علماء رہنمائی کے لیے آگے آئیں۔ پاکستان کے آئین سے کھلی بغاوت ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ جنہیں 2017-18 میں ایک سیاسی ایجنڈے کے تحت کھڑا کیا گیا تھا۔ چیف جسٹس پاکستان کو قتل کی دھمکی دینے پر تحریک لبیک کا نائب امیر گرفتار، ظہیر الحسن شاہ کو اکاڑہ سے حراست میں لیا گیا، نامعلوم مقام پر منتقل۔ دہشت گردی، مذہبی منافرت، فساد کی دفعات شامل، عدلیہ پر دباؤ اور دھمکیوں کی دفعات بھی شامل۔ ٹی ایل پی کے 1500 کارکن بھی مقدمے میں نامزد۔ کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی عدالتی فیصلے کے حوالے سے کوئی قتل کا فتویٰ یا جان کا فتویٰ جاری کرے۔ جو یہ فتوے جاری کرنے کا اور ریاست کے اندر ریاست بنانے کا یہ جو رواج ہے، اس کی ہم سب کو مل کے مذمت کرنی چاہیے۔ ریاست انسانی حقوق کے یا فریڈم آف ایکسپریشن کے لبادے میں کسی کو یہ اجازت نہیں دے گی کہ اس کے منہ میں جو آئے وہ کہہ دے۔ فتویٰ کلچر کی سب مذمت کریں، جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں، ریاست اس کی اجازت نہیں دے گی، اس معاملے پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا واضح پیغام۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ یہ جو رواج چل پڑا ہے اس کی سرکوبی ہوگی، قانون ہاتھ میں لینے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ حنیف عباسی بولے، انارکی پھیلانے نہیں دیں گے، وزیر اعظم پارلیمنٹ میں اس پر گفتگو کریں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ایز اے پارٹی، ایز اے لیگل، ایز اے پارلیمنٹیرین، ساری پاکستان تحریک انصاف، کسی بھی بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی اور کے خلاف فتویٰ ایشو کر لے مذہب کے حساب سے۔ ان لوگوں کے اس طرح ہم نے سب اس کی ہمیشہ سے مذمت کی ہے۔ اتنی مذمت اس بات کی جائے وہ مذمت کم ہے۔ پی ٹی آئی کی چیف جسٹس کے خلاف جاری مہم کی مذمت۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، قانون موجود ہے تو کسی فرد کو فتویٰ جاری کرنے کا حق نہیں، انتہا پسندانہ اقدام کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ شبلی فراز نے کہا، فتووں کی گنجائش نہیں ہے، فیصلوں پر اعتراض ہے تو چیلنج کریں۔ وائلنس کا ایک بازار گرم ہے، وائلنس سے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اس پر یہ اسمبلی کب جذباتی ہوگی؟ یہ پنجابیوں کے قتل پہ کب جذباتی ہوگی؟ یہ ان کے اغوا پہ کب جذباتی ہوگی؟ کیا ہم نے اسمبلی سے ابھی کوئی ایک ریزولوشن پاس کرائی ہے جو 11 لوگ آج بھی ان کے قبضے میں ہیں؟ اسپیکر دیر از نو سٹوری ٹیلر۔ اور جب وہ سٹوری ٹیلنگ کی جاتی ہے تو بڑے آسانی کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے، یہ تو انٹیلیجنس ایجنسیز، تو کیا راک ایجنٹ بن جائیں؟ بلوچستان میں پنجابی بھائیوں کے قتل پر کوئی بات کیوں نہیں کرتا؟ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا سوال۔ کہا، کسی کو لاشوں پر سیاست نہیں کرنے دیں گے، ریاست مظلوم کے ساتھ کھڑی ہے، ظالم کے ساتھ نہیں۔ گوادر اور سی پیک کی ترقی کو روکنے کے لیے جلسہ کیا گیا۔ کیا ہم اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو سپورٹ نہ کریں؟ کیا ہم راک ایجنٹ بن جائیں؟ پاکستانی معیشت کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا۔ بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی فچ نے 7 ماہ بعد پاکستان کی ریٹنگ بڑھا کر CCC+ کر دی۔ فچ کے مطابق معاشی صورتحال میں بہتری پر ریٹنگ اپ گریڈ کی گئی۔ IMF معاہدے سے معاشی صورتحال میں بہتری آئی۔ پاکستان میں زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے کا امکان ہے۔ فچ کی بجٹ میں کیے اقدامات کی بھی تعریف۔
पॉलिसी रेट जो इस वक्त जो 20.5% था वो कम होके 19.5% हो गया। ये अगली मॉनेटरी पॉलिसी तक रहेगा। उसके बाद सितंबर में फिर दोबारा से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी, तो उसमें फिर दोबारा से जो है वो अगली डेवलपमेंट्स जो है रिव्यू की जाएंगी। जून के अंदर हमारे रिजर्व जो है जून 2023 में $4.4 बिलियन थे, 4 बिलियन से थोड़े ऊपर, जो इस साल के जून में 24 में बढ़कर $9.4 बिलियन हो गए। तो इसमें तकरीबन शरह सूद 1% कम 19.5% पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी का ऐलान। इससे पहले शरह सूद 20.5% पर थी। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई है, महंगाई में बतदरीज कमी आ रही है। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 12.5% हो गई। फिच की रेटिंग अपग्रेड हुई है। ये रिफ्लेक्शन है उस जर्नी की जो पिछले हम 4 या 5 महीने से उस पे पूरा तंदही से हम काम कर रहे हैं टू गेट मोर परमानेंस इन द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो नेशनल कैपिटल मार्केट्स, पैंडा बॉन्ड की मैंने कल बात की, जहां हमें इंशाल्लाह चाइना सपोर्ट करेगा, उनकी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी, लेकिन अल्टीमेटली वी हैव टू गेट इनटू यूरो बॉन्ड्स एंड वी हैव टू गेट बैक इनटू द यूएस मार्केट एंड देयरफॉर दिस पर्टिकुलर जो अपग्रेडिंग है ये आगाज है इंशाल्लाह उस सफर का। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने शरह सूद में मज़ीद कमी का इंदिया दे दिया। कहते हैं पॉलिसी रेट मज़ीद नीचे आता देखेंगे, हम यूरो बॉन्ड्स और अमरीकी मार्केट की तरफ भी जाएंगे। फिच रेटिंग हमारी काविशों का नतीजा है। आलमी इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है, प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ होगी। बेलगाम महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाए, वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत महंगाई से मुताल्लिक़ इजलास। सप्लाई चेन मैकेनिज़्म को मज़ीद मौसर बनाने के लिए इक़दामात की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि आवाम पर महंगाई का बोझ डालने की इजाज़त नहीं देंगे। बुनियादी अशिया ज़रूरिया के निर्ख आवाम की पहुँच में होने चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी कौंसल जनरल ज़ाओ शरीन की मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ और सीपैक मंसूबों पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि सीपैक से पाक चीन ताल्लुकात को नई जहत मिली। चीन हर आजमाइश में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी इंतजामात पर अमल के लिए चीनी शहरियों के ताउन को सराहा। हमारा सीधा मुतालबा है कि ये सारी मराहत खत्म होनी चाहिए। बिजली की कीमत कम होनी चाहिए। आईपीपीज में एक आईपीपी का फॉरेंसिक ऑडिट हो और फिर उसके बाद जो मुआहदे खत्म हो चुके हैं वो बंद किए। तनख्वाहदार तबके के ऊपर आप सारा बोझ लाद देते हैं और जिसने पहले इतना इनकम टैक्स दिया है उसका स्लैब मजीद सख्त कर दिया और उसके नतीजे में प्रोफेशनल लोग परेशान हैं। तो जब आपकी तरफ से ये जेस्चर नहीं होता और आपकी अय्याशियां खत्म नहीं होती तो ये बोझ कौम क्यों उठाए। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरने का चौथा रोज़। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का कहना है कि माजी में आईपीपी से नाजायज़ मुआहदे किए गए। नाजायज़ मुआहदों के पैसे अवाम क्यों दें? हुकूमत अवाम से झूठ बोलने से बाज आए, हमारे रास्ते न रोके। हम हर सूरत पुरअमन रहना चाहते हैं। बिजली की कीमत कम, मराहत ख़त्म होनी चाहिए। बानी पीटीआई को अदालत में नैब वकील से माफ़ी मांगना पड़ गई। बानी ने नैब टीम को ज़मीर फरोश कहा, जिस पर नैब वकील मुजफ्फर अब्बासी गुस्से में आ गए। कहा, आपकी ज़ात पर आज तक बात नहीं की, ज़ातियात पर ना उतरें, केस पर बात करें। क्या सऊदी अरब ने आपको 30,000 का डिनर और टी सेट दिया था? आप मुझे रावलपिंडी राजा बाजार से 30,000 में डिनर और टी सेट खरीद कर दिखाएं। वक्फे के बाद बानी पीटीआई ने मुजफ्फर अब्बासी से माफ़ी मांग ली। तो शखाना केस में बानी और बुशरा के रिमांड में 10 दिन की तौसीह कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का दूसरा मरहला। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के 29, केपी असम्बली के 58 अरकान को पीटीआई का रुकन तस्लीम कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब से पीटीआई के 29 अरकान असम्बली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा से 58 अरकान सूबाई असम्बली का नोटिफिकेशन भी जारी। सिंध असम्बली के 6 अरकान को पीटीआई का रुकन तस्लीम कर लिया गया। 9 मई मुकदमे का ओपन ट्रायल होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त पर फैसला सुना दिया।
عدالت نے کہا کہ میڈیا کے 10 نمائندوں کو کارروائی کی کوریج کی اجازت ہوگی۔ ملزموں کی فیملی بھی ٹرائل کی کارروائی دیکھنے کے لیے جیل آ سکتی ہے۔ امن و امان کی صورتحال خراب ہے، آپریشن کے سوا کوئی آپشن ہے تو بتائیں۔ علی امین حالات ٹھیک نہیں کر سکتے تو استعفیٰ دے دیں، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا مطالبہ۔ کہا عزم استحکام سے متفق نہ تھے تو واک آؤٹ کرتے۔ وزیر اعلیٰ نے اپیکس کمیٹی میں اختلاف نہیں کیا، علی امین سندھ آئیں، ان کا ذہنی علاج مفت کراؤں گا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی، ہائی سپیڈ ڈیزل 11 روپے سستا کرنے کی تجویز، پیٹرول بھی 5 روپے 50 پیسے فی لیٹر سستا کرنے کی سفارش کر دی گئی۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 3 مختلف کارروائیاں، فتنہ الخوارج کے قاری سمیت 5 دہشت گرد مار دیے۔ آپریشنز کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانے بھی تباہ، اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد کا ذخیرہ برآمد۔ ISPR کے مطابق فائرنگ سے پولیس کانسٹیبل ابرار حسین شہید ہو گئے۔ صحافی ارشد شریف قتل کیس از خود نوٹس پر سماعت، سپریم کورٹ نے لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ 3 رکنی کمیٹی کو بھیج دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ اس پہلے 5 رکنی لارجر بینچ سن رہا تھا، غلطی سے 3 رکنی بینچ کے سامنے مقرر ہو گیا، معاملہ اہم ہے، بینچ دوبارہ تشکیل دیا جائے گا، کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی، جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس مظہر عالم میاں نے ایڈ ہاک جج کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حلف لیا، دونوں ایڈ ہاک ججز نے حلف لیتے ہی کام شروع کر دیا۔ 2 رکنی بینچ 4 روز میں 38 مقدمات کی سماعت کرے گا۔ ملک بھر میں بارشوں کا دھواں دھار سپیل، راولپنڈی اور اسلام آباد میں تیز بارش، نشیبی علاقے ڈوب گئے، لاہور، جہلم اور گجرات میں بھی بادل برسے۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش، کراچی میں بارش سے گرمی کی شدت میں کمی آ گئی۔ بارشوں کا موجودہ سپیل 31 جولائی تک جاری رہے گا۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری، خان یونس اور المواسی کیمپ پر حملوں میں 70 فلسطینی شہید ہو گئے۔ بلاتا پناہ گزین کیمپ میں اسرائیلی فورسز نے 17 سالہ نوجوان کو گولی مار دی۔ غزہ میں شہادتیں 29,324 ہو گئیں۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان کشیدگی میں اضافہ، اسرائیل نے بیروت پر حملے کی تیاری کر لی۔ اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے حزب اللہ کے خلاف راکٹ حملوں کی منظوری دے دی۔ امریکہ نے بھی گولان میں دھماکے کا الزام حزب اللہ پر عائد کر دیا۔ حزب اللہ نے گولان حملے کے ذمہ داروں کے تعین کے لیے عالمی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ خالصتان ریفرنڈم رکوانے کی بھارتی کوشش ناکام، کینیڈا کے شہر کیلگری میں سکھ فار جسٹس کے زیر اہتمام خالصتان کے قیام کا ریفرنڈم، ووٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا، گنتی جاری۔ ووٹنگ کے آغاز سے پہلے دعائیہ تقریب بھی ہوئی۔ بنگلہ دیش میں امن و امان کی صورتحال ایک بار پھر خراب، طلباء نے گرفتار رہنماؤں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا، مطالبہ منظور نہ ہونے کی صورت میں دوبارہ احتجاج شروع کرنے کا اعلان۔ بنگلہ دیش میں اب بھی کرفیو نافذ ہے، مظاہروں کے دوران اب تک 200 افراد ہلاک ہو چکے، 2000 سے زائد گرفتار ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے نومنتخب صدر مسعود پزشکیان کی توثیق کر دی۔ نومنتخب ایرانی صدر مسعود پزشکیان منگل کو حلف اٹھائیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف سمیت 70 غیر ملکی رہنما شرکت کریں گے۔ مسعود پزشکیان نے 72 سالہ عارف رضا کو نائب صدر مقرر کر دیا۔ پیرس میں اولمپکس مقابلے جاری، جاپان نے پوائنٹس ٹیبل پر آسٹریلیا کو پچھاڑ دیا۔ جاپان 4 گولڈ، 2 سلور اور 1 برونز میڈل لے کر سر فہرست۔ آسٹریلیا کے 4 گولڈ اور 2 سلور میڈلز، 6 مجموعی میڈلز کے ساتھ دوسری پوزیشن۔ پوائنٹس ٹیبل پر اب تک 22 ممالک کا کھاتہ کھل چکا۔